اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ سورہ مزمل چل رہی ہے۔ آپ کو کل بتلا دیا کہ اس سورت کے اندر ذاتی اصلاح کے کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 7 نسخے بتلائے ہیں۔ 5واں نسخہ صبر بتلایا تھا۔ صبر کے تعلق سے ایک بات یاد رکھنی ہے، عام طور پر ہمارے نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ صبر کب تک کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہمارے اکابرین کہتے صبر کرو تو پھر ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کو اجازت تو دی ہے نا کہ اب ظالموں کا محاسبہ کریں، ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، تو یہ اجازت کب دی جائے گی؟ اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ قرآن کب کہتا ہے کب تک صبر کرنا ہے؟ اس کے لیے یاد رکھیے کہ جب تک مسلمانوں کی جماعت کی ترتیب اور تنظیم نہیں ہو جاتی، جماعت جب تک طاقتور نہیں ہو جاتی، مضبوط نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب ہر چیز برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور جماعت بالکل منظم ہو جاتی ہے اور بالکل اس کی مکمل تربیت ہو جاتی ہے، تب جا کر مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے مکی دور میں جب تک جماعت منظم نہیں ہوئی تھی، جب تک جماعت کی مکمل تربیت نہیں ہوئی تھی، جب تک جماعت طاقتور نہیں بنی تھی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم دیا تھا۔ پھر جب پانی سر سے اوپر اٹھ گیا، ہر چیز برداشت سے باہر ہو گئی اور ایک جماعت مضبوط تیار ہو گئی، مدینہ منورہ لوگ پہنچ گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اب تمہیں ہاتھ اٹھانا ہے، تمہیں ظالموں کا محاسبہ کرنا ہے، ظالموں سے حساب لینا ہے۔ تو بہرحال تو صبر کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ اور پھر 6 نمبر پر میں نے صدقے کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ دیا کرو، تمہارے ذات کی اصلاح ہوگی۔ صدقے کے لیے سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، عام طور پر ہم لوگ راستے میں جو پیشاور فقیر ہوتے ہیں ان کو صدقہ دے دیا کرتے ہیں، یہ ترتیب غلط ہے۔ سب سے بہترین ترتیب یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر صدقے کے ڈبے رکھیں اور روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم خود بھی اس میں صدقے کی رقم ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے کہ تم بھی اس میں ڈالو۔ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم جب جمع ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ہم ان کو دے دیں، اور اگر ہم کو رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نہیں نظر آتا تو پڑوسی ہے، محلے میں رہنے والے دوسرے لوگ ہیں، گاؤں کے رہنے والے دوسرے لوگ ہیں، ان کی طرف نظر کر کے یہ رقم ان تک پہنچا دے۔ بیمار ہے تو ان کے علاج میں یہ رقم صرف کریں۔ بہرحال تو اس طرح ایک منظم طریقے پر صدقے کا ایک کام ہوگا تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور آخر میں جو نسخہ بتلایا تھا وہ استغفار کا بتلایا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استغفار ایسا ہے جیسے انسان جو ہے اس کے جسم کے اندر فاسد خون، بیکار خون جمع ہو جاتا ہے تو پچھنا لگواتے ہیں، پچھنا لگوا کر ایک خراب خون نکالا جاتا ہے تو جسم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح روح کی مثال ہے کہ جب روح کو گناہ کر کے گندا کیا جاتا ہے تو استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ وہ فاسد مادے کو باہر کر دیتا ہے۔ جب فاسد مادہ باہر ہو جاتا ہے تو دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل بالکل بھاری بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی کو لوٹتے ہیں نا
تو آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے، اس کے سامنے نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. لیکن جب معافی تلافی ہو جاتی ہے، استغفار ہو جاتا ہے، تو وہ دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. بہرحال تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سبق میں کیا فرما رہے ہیں؟ آج کے سبق میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظالمین ہیں نا، ان سے ابھی انتقام نہیں لینا ہے. کیوں نہیں لینا ہے؟ میں نے بتایا، ابھی آپ کو جماعت کو منظم بنانا ہے. بس ان ظالمین کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ جو مالدار قسم کے ہیں نا، ان کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، ہم دیکھ لیں گے. یا تو ہم دنیا میں سزا دیں گے یا آخرت میں سزا دیں گے. آخرت میں ہمارے پاس بیڑیاں ہے، جہنم ہے، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے گا. دردناک عذاب ہوگا. کب ہوگا؟ جس دن زمین پہاڑ ہلا دیے جائیں گے اور یہ پہاڑ بالکل ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے، باریک ریت کی طرح ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ ابھی تمہیں ان سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے دماغ میں یہ بات آئے گی، اللہ آپ نے ذات کی اصلاح کی یہ نسخے دیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ہی نسخوں پر خود عمل کرنا اور ایک کسی کو دیکھ کر عمل کرنا، تو کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہاں ہم نے نمونے کے طور پر ایک رسول بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. شاہدن علیکم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے یہ تم پر نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا آئیڈیل کے طور پر، لیکن فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تھی تو ہم نے اس کو پکڑا تھا، تہس نہس کر دیا تھا. بس یہ رسول جو ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجا یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہ جو کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے تم اس کے مطابق زندگی اپنی بناؤ، تمہاری ذات کی اصلاح ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ارے تم کیسے بچ سکو گے اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کون سے دن سے؟ جو دن بچے کو بڑھا کر دے گا. یہ ایک تعبیر ہوتی ہے، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ ایک جیسے اردو میں بولتے کہ بھائی اس نے بچے کو بوڑھا کر دیا، اتنا خطرناک دن تھا. یہ تعبیر ہے، حقیقت میں ایسا نہیں کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. مطلب یہ وہاں تو لوگ جس عمر کے ہوں گے اسی عمر کے ہوں گے، لیکن دن کی خطرناکی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال فرمائی ہے السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، اللہ واپس سمجھا رہے دیکھو یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی اپنے رب کی طرف دوڑے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار جھلک رہا ہے. کیا پیار جھلک رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے بھی یہ کہا تھا کہ تمہیں ذات کی اصلاح کے لیے راتوں میں اٹھنا ہے، یعنی تہجد پڑھنا ہے. تہجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا صحابہ کرام پر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ چیز ان کے لیے مشکل بنتی جا رہی ہے، پریشانی کی چیز بنتی جا رہی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس حکم میں تخفیف کر دی، یعنی آسانی کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ حکم تم پر فرض نہیں ہے. ایک قول کے مطابق یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ 12 مہینے کے بعد، اور ایک قول کے مطابق 16 مہینے کے بعد یہ دوسرا رکوع نازل ہو رہا ہے. گویا 1 سال تک صحابہ کرام نے تہجد کی نماز پڑھی فرض سمجھ کر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور یہ کہا اب تم میں سے جو اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس لیے اکثر روایتوں کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تہجد کی رکعتیں پڑھی ہے وہ 8 رکعتیں ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تہجد کی 8 رکعت پڑھیں، اور نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں 4 پڑھے 2 پڑھے، لیکن 2 کر کے پڑھنا چاہیے، 4 کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مت سمجھنا
کہ ہم نے تہجد کی نماز میں تخفیف کی ہے تو دوسری نمازوں میں بھی تخفیف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یاد رکھو نماز تو ابھی بھی فرض ہے، اس لیے نماز پڑھتے رہیو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہیو۔ کیا مطلب؟ یہ وہی نسخہ، صدقات دیتے رہنا۔ اللہ کا پیار دیکھیے کتنا پیارا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تم قرض دینا۔ اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک باپ، اس کے پیسے ہیں، وہ پیسے اس نے اپنے بیٹے کو دے دیے، بیٹے کو دینے کے بعد باپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا بیٹا مجھے قرض دے دو۔ اللہ اللہ، بیٹا کہے گا ابا یہ مال آپ کا ہے، اب کیوں ایسا کہہ رہے قرض دے دو؟ تو باپ کہے گا بیٹے سے بیٹا ہاں میں مانتا ہوں یہ مال میرا تھا، میں نے تجھ کو دے دیا، میں قرض کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ یہ واپس ملے گا، جس طرح قرض واپس ملتا ہے نا اسی طرح تجھے یقین ہو جائے کہ مجھے میرا پیسہ واپس ملے گا۔ اللہ کا پیار دیکھیے کہ اپنے بندے کو کتنا مطمئن کر رہا ہے کہ میں پیسہ نہیں چاہتا ہوں، میں تجھے تیری رقم واپس لوٹاؤں گا۔ اور بعض جگہوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ چند در چند ڈبل ٹریپل جتنا ہو سکتا ہے اللہ کر کے واپس کرے گا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے کہا تم مجھے قرض حسنہ دو۔ کیا مطلب قرض حسنہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مطلب تو یہ کہ سچے دل سے دو، تمہاری کوئی غرض وابستہ، یہی ایک مطلب ہے قرض حسنہ کا کہ تم خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض تمہاری وابستہ نہ ہو۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ صدقات نکال رہے ہیں نا تو ہمارا یہ صدقہ قرض حسنہ نہیں ہے، بیمار ہوا تو نکالتے ہیں، کوئی پریشان ہے تو نکالتے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرض حسنہ دیں۔ اس لیے اللہ فرمانے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یاد رکھو جو آگے بھیجو گے اللہ کے لیے وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اجر کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے رہیو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیار جو اس صورت میں بیان فرمایا ہے، سچائی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب تک اللہ کے پیار کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔